شمالی کوریا کی طرف سے نا ایک بڑی عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ ان کی جو پبلک اسٹریٹجی ہے اس میں ایک ایسی تبدیلی آئی ہے جس نے سب کو حیران کر دیا ہے۔ تو یہ پیانگ یانگ کی طرف سے ایک نئی پہیلی ہے اور آج ہم اسی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آخر ایسا کیا ہوا جس نے دنیا بھر کے تجزیہ کاروں کو سوچ میں ڈال دیا ہے؟ بات یہ ہے کہ شمالی کوریا کے سب سے بڑے پولیٹیکل ایونٹ میں ایک ایسا ٹاپک تھا جس کا ذکر تک نہیں ہوا، مطلب ایک ایسی خاموشی جو خود بہت کچھ کہہ رہی تھی۔ جی ہاں، نویں پارٹی کانگریس۔ جہاں سب یہ سوچ رہے تھے کہ نیوکلیئر پاور پر بات ہوگی، وہاں کم جونگ ان کی افتتاحی تقریر میں اس کا کوئی ذکر ہی نہیں تھا۔ لیکن یہ خاموشی اتنی اہم کیوں ہے؟ یہ صرف ایک تقریر سے کسی ٹاپک کا غائب ہو جانا نہیں ہے، یہ شمالی کوریا کی پوری حکمت عملی میں ایک بہت بڑی تبدیلی کا اشارہ ہو سکتا ہے۔ اچھا، تو یہ جو ورکرز پارٹی کانگریس ہے نا، یہ کوئی عام سی میٹنگ بالکل نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا ایونٹ ہے جہاں ملک کے مستقبل کا پورا روڈ میپ تیار کیا جاتا ہے۔ مطلب یہاں جو بھی فیصلے ہوتے ہیں وہی اگلے 5 سالوں کے لیے شمالی کوریا کی اندرونی اور بیرونی پالیسیوں کا رخ طے کرتے ہیں۔ اور اس کا پیمانہ بھی کوئی چھوٹا موٹا نہیں ہے۔ پارٹی، ریاست اور فوج، ان سب سے تقریباً 5000 مندوبین یہاں اکٹھے ہوتے ہیں۔ آپ سمجھ لیں کہ پورے ملک کا پاور سینٹر ایک ہی کمرے میں موجود ہوتا ہے۔ تو اس بار ایسا کیا الگ تھا؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں ذرا ماضی میں جھانکنا ہوگا، خاص طور پر پچھلی کانگریسوں میں۔ تو یہاں فرق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، ماضی میں خاص طور پر 2021 کی کانگریس کو اگر دیکھیں تو نیوکلیئر ہتھیاروں کو سیدھا سیدھا ریاستی طاقت سے جوڑا جاتا تھا۔ مطلب بھلے ہی اس کے لیے معاشی مشکلات برداشت کرنی پڑے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اس بار ابتدائی تقریر کا فوکس بالکل ہی الگ تھا۔ سارا زور معاشی بحالی اور استحکام پر تھا۔ تو اگر نیوکلیئر ہتھیاروں پر بات نہیں ہوئی تو پھر آخر بات ہوئی کس پر؟ کم جونگ ان کی تقریر کا اصل مرکز کیا تھا؟ کم جونگ ان کا یہ جو بیان ہے نا، یہی اس نئے پیغام کی بنیاد ہے۔ یہ ایک طرح سے مشکلات پر قابو پانے، استحکام اور ترقی کی کہانی ہے۔ پیغام بالکل صاف ہے، شمالی کوریا نہ صرف قائم ہے بلکہ آگے بھی بڑھ رہا ہے۔ اور ان کی ترجیحات بھی بالکل واضح تھیں۔ زراعت، انڈسٹری، کلچر، ڈپلومیسی، ہر شعبے میں کامیابیوں کا دعویٰ کیا گیا۔ نیوکلیئر پروگرام کے بجائے ایک مستحکم اور ترقی کرتے ہوئے ملک کی تصویر سب کے سامنے رکھی گئی۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر اس تبدیلی کا مطلب کیا ہے؟ اس کے پیچھے کیا اسٹریٹجی ہو سکتی ہے؟ آئیے ماہرین کے تجزیے پر ایک نظر ڈالتے ہیں کہ شمالی کوریا نے اپنا عوامی بیانیہ آخر بدلا کیا۔ ماہرین کے مطابق اس کی 3 ممکنہ وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پہلی تو یہ کہ یہ بین الاقوامی دباؤ کو کم کرنے کی کوشش ہو سکتی ہے۔ دوسری، یہ ملک کے اندر اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کا ایک طریقہ ہو سکتا ہے، یہ دکھا کر کہ حکومت لوگوں کی معاشی حالت پر توجہ دے رہی ہے۔ اور تیسری، یہ ایک اسٹریٹجک چال بھی ہو سکتی ہے تاکہ اپنے اگلے قدم کے بارے میں سب کو کنفیوژن میں رکھا جائے۔ لیکن کیا یہ باتیں صرف لفظوں تک ہی محدود ہیں یا حقیقت میں بھی ایسا ہی ہے؟ اس نئے بیانیے کے پیچھے زمینی حقائق آخر ہیں کیا؟ یہ تصویر ہمیں ایک اہم بات بتاتی ہے کہ شمالی کوریا کے معاملے میں جو کہا جاتا ہے اور جو کیا جاتا ہے اس میں اکثر بہت فرق ہوتا ہے۔ تو کہانی صرف ایک تقریر سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ معیشت پر بات چیت کے باوجود پیانگ یانگ میں جدید ہتھیاروں کی نمائش جاری ہے۔ نیوکلیئر ویپنز آج بھی ان کی قومی سلامتی کا مرکز ہیں۔ اس کے علاوہ چین اور روس کے ساتھ ان کے تعلقات مضبوط ہو رہے ہیں، جبکہ جنوبی کوریا اور امریکہ کے ساتھ تعلقات ویسے کے ویسے ہی ہیں۔ تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ فوجی ترجیحات ابھی تک تبدیل نہیں ہوئی ہیں۔ تو پھر اصل حقیقت کا پتہ کیسے چلے گا؟ ہمیں آگے کن چیزوں پر نظر رکھنی ہوگی جو اس نئی حکمت عملی کا اصل چہرہ ہمارے سامنے لائیں گی؟ دیکھیں، کانگریس کے آخر میں جو فیصلے ہوں گے نا، وہ سب کچھ صاف کر دیں گے۔ اہم عہدوں پر کس کو لایا جاتا ہے، نئے 5 سالہ منصوبے میں کیا لکھا جاتا ہے، اور پارٹی قانونوں میں کیا تبدیلیاں ہوتی ہیں، یہ سب ہمیں بتائے گا کہ اصل ترجیح معیشت ہے یا پھر فوج۔ اور آخر میں ہم اسی سوال پر واپس آ جاتے ہیں، کیا یہ واقعی ایک نئی حکمت عملی ہے یا صرف دکھاوے کے لیے ایک نیا اسکرپٹ؟ اس کا جواب تو صرف وقت اور پیانگ یانگ کے اگلے اقدامات ہی دے سکتے ہیں۔